یہ دیکھیے یہ لوگ اس کو پلر کو چھو رہے ہیں، اس کو برکت سمجھ رہے ہیں، تبرک سمجھ رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، جبکہ یہاں دعا کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ دعا کرنی ہے مسجد حرام میں بیٹھ کر کے جا کے دعا کریں، اللہ رب العالمین کے گھر میں جا کر کے دعا کریں، وہاں جا کر دعائیں کریں، طواف کرتے ہوئے دعا۔ یہ دیکھیے یہ لوگ اس کو پلر کو چھو رہے ہیں، اس کو برکت سمجھ رہے ہیں، تبرک سمجھ رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، جبکہ یہاں دعا کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ دعا کرنی ہے مسجد حرام میں بیٹھ کر کے جا کے دعا کریں، اللہ رب العالمین کے گھر میں جا کر کے دعا کریں، وہاں جا کر دعائیں کریں، طواف کرتے ہوئے دعائیں کریں، اور نماز سے پہلے دعائیں کریں، نماز کے بعد دعا کریں۔ یہ جگہ کوئی دعا کی فضیلت کا نہیں ہے، اس لیے مسلمان عورتوں کو، مردوں کو، سب کو خیال کرنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہ کریں۔ آپ لوگ جا کر خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں جا کے دعا کریں، یہ دعا کی جگہ نہیں ہے، یہ دعا کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دعا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، یہاں پہ دعا کرنے کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ یہاں آ کر کے دعا کریں گے اور سمجھیں گے کہ یہاں دعا کی خصوصیت کی جگہ ہے، گناہ ملے گا۔ کیوں کہ اللہ کی بھی نافرمانی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے ہم اس جگہ کو خاص کریں گے جس جگہ کو اللہ نے خاص کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی جگہ عبادت کے لیے یا دعا کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہوگا۔ یہ دیکھیے اس کو نہ چھوئے، ہیلو، یہ پتھر نہیں چھونا، نہیں چھونا، گناہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا چھونا ہے، حجر اسود جا کر کے چھو، رکن یمانی کو جا کر کے چھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف حجر اسود کو چومنے کا حکم دیا اور رکن یمانی کو چھونے کا حکم دیا ہے، اور دنیا میں کوئی پتھر نہیں ہے نہ چھونے کے لیے نہ چومنے کے لیے، اس لیے اس کا خیال کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محنت سے، بڑی تکلیف سے اس دین کو دنیا والوں کو دیا ہے، صحابہ کرام نے بھی بڑی محنت سے اس دین کو آگے پہنچایا ہے۔ اس دین پہ چلیں جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے ہیں، اور وہ دین قرآن مجید کے اندر ہے، وہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسری میں اپنی سنت، اپنا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ کے حکم پر چلنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر چلنا ہے۔ خیال کرنا چاہیے، کہیں بھی کسی جگہ بھی نہ اللہ کی نافرمانی کرے نہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔